السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے فائزہ احمد کا میرا بخت ہو تم۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے ناول کی بریف سمری۔ حویلی بیسڈ ناول ہے۔ خاندانوں میں دشمنیاں ہیں۔ زرگون آسٹریلیا سے پہلی بار اپنے والد کے ساتھ پاکستان آتی ہے اور اس کے دادا آغا جی اس کی شادی زبردستی اپنے پوتے اذلان بخت سے کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، جبکہ اذلان کی پہلے سے ایک 8 سال کی بیٹی ہے۔ لڑکا بہت روڈ ہے، دونوں کی آپس میں نہیں بنتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ان دونوں کی آپس میں شادی ہوتی ہے۔ کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ بیڈ پر بیٹھی ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹے، آنکھوں میں ڈھیروں نمی لیے، وہ دیوار پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ دھیان کے سارے پنچھی اس ظالم شخص کے ارد گرد گھوم رہے تھے جو اس سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن دور تو تھا نا۔ آپ نے میرا یقین نہیں کیا۔ میرا تو کوئی یقین نہیں کرتا تھا، لیکن آپ تو کرتے۔ آپ نے مجھے کیسے خود سے دور کر دیا۔ بہت برے ہیں آپ، بہت برے۔ گھٹنے پر سر رکھے روتے ہوئے وہ اس شخص سے شکوہ کر رہی تھی جو کچھ ہی مہینوں میں اس کی پوری زندگی بن بیٹھا تھا۔ اذلان بخت لاشاری۔ گاڑی کے اندر بیٹھا وہ اپنے نام کے پکارے جانے پر رکا تھا۔ مغرور تاثر لیے وہ لاپرواہی سے پلٹا تھا جب سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ اس کی طرف نفرت اور غصے سے بڑھا تھا۔ تمہاری یہ جرأت، تم میرے سامنے آؤ۔ اس کا گریبان ایک جھٹکے سے پکڑتا وہ بلند آواز میں چیخا تھا۔ اذلان بخت، میری بات۔ اذلان بخت کے تھپڑ کے باعث اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ بغیرت انسان، میرا نام اپنی اس گندی زبان سے لیا تو زبان کاٹ دوں گا۔ مکے پر مکہ اس شخص پر برساتا وہ کوئی وحشی ہی لگ رہا تھا۔ بخت چھوڑو اسے، مر جائے گا وہ۔ خیام نے سرایت سے اسے تھامتے ہوئے سمجھانا چاہا۔ ایسے گندے انسانوں کا مر جانا ہی بہتر ہے، بیچ میں مت آؤ۔ آج میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اذلان بخت اسے مارتے ہوئے نفرت سے چلایا تھا۔ نیچے گرا زخمی شخص اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ ارد گرد ایک بھیڑ سی جمع ہو گئی تھی، لیکن اذلان بخت کو کون روکتا؟ ان سب کو اپنی زندگیاں پیاری تھی۔ خیام نے زبردستی اسے گاڑی میں بٹھایا تھا اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا اشارہ کیا۔ خیام جلدی سے خود اس زخمی وجود کی طرف جلدی سے بڑھا۔ اذلان بخت گریبان کے بٹن کھولتا، گہرے گہرے سانس لیتا، سینہ مسلنے لگا تھا۔ سرخ و سفید چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ ہونٹ پیچھے، وہ سینے میں ہوتے درد کو برداشت کر رہا تھا۔ صاحب، آپ کے ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ دینو کاکا نے اس کی طرف پلٹتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، گھر چلیں۔ باہر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اسپاٹ سے انداز میں کہا، جس پر دینو کاکا تعصب سے اپنے صاحب کو دیکھ کر رہ گئے۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی وہ ناک منہ چڑھا کر رہ گئی تھی۔ پھر اپنے باپ کو دیکھنے لگی جن کا چہرہ آج انوکھی خوشی سے چمک رہا تھا۔ وہ کیوں نہ خوش ہوتے؟ آخر 15 سالوں بعد وہ اپنے وطن واپس آئے تھے۔ زرگون، گاڑی میں بیٹھو۔ ڈیڈ کی پکار پر وہ سر جھٹکتی ہوئی گاڑی کے اندر بیٹھی۔ اف، اتنی ڈسٹ! ہوا سے اڑتی ہوئی مٹی کو دیکھتی وہ ناک منہ چڑھا کر رہ گئی۔ آپ ہی وہ دیکھیں، اورنج کے کتنے بڑے بڑے باغات ہیں۔ ہنی کے ہلانے پر وہ باہر کی طرف دیکھنے لگی، پھر ایک تگڑی گھوڑی سے اپنے بھائی کو نوازا۔ ڈیڈ، ہم کب پہنچیں گے؟ بیزاری سے پوچھا گیا تھا۔ بس بیٹا، پہنچنے والے ہیں، عاظم صاحب نے باہر کے مناظر کو دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے سے انداز میں کہا۔ زرگون نے غصے سے سر جھٹکا۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک محل جتنے بڑے گھر کے آگے رکی تھی۔ بڑے سے براؤن دروازے کے آگے بہت سے لوگ کھڑے تھے، جیسے وہ ان کے استقبال کے لیے ہی کھڑے ہوں۔ بڑے آغا جی، عاظم صاحب دوڑتے ہوئے اپنے باپ کے گلے لگے تھے۔ آغا صاحب نے بہت شفقت سے اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ زرگون بنا بلیک گلاسز اتارے سب کو دیکھ رہی تھی، جیسے ان چہروں کو پہچاننے کی کوشش میں ہو۔ بیٹا ادھر آؤ۔ دادی رقیہ نے اسے محبت سے اپنی طرف بلایا۔ وہ ہلکی سی مسکان ہونٹوں پر سجاتی ان کے گلے لگی تھی۔ پھر نہ ختم ہونے والا ملنے کا سفر شروع ہوا۔ سب کے گلے ملتی وہ تھک چکی تھی۔ چلو سب اندر، اب بیٹھ کر مل لینا۔ آغا جی کے کہنے کی دیر تھی، سب زرگون کو کھینچتے ہوئے لے گئے۔ عاظم صاحب بھائیوں کے پاس بیٹھے ان سے بات چیت کر رہے تھے۔ ہنی اور وہ کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی سامنے بیٹھی ینگ جنریشن کو، جو دونوں کو دیکھ کم گھور زیادہ رہے تھے۔ انہیں اپنی مغرور سی کزن کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ یار آپ یہ ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہنی نے زرگون کو کونی مارتے ہوئے پوچھا۔ موٹے دیکھ نہیں، گھور رہے ہیں، جلتے ہیں ہمارے سٹائل سے، مغرور سے لب و لہجے میں کہتی وہ بڑی نزاکت سے گلاس کو پکڑتی ہونٹوں سے لگا گئی تھی۔
आखिर इन्हें इम्प्रेस भी तो करना था। हाय, मैं जरगुल। एक बहुत प्यारी शक्ल की लड़की ने अपना तारुफ करवाया। मैं जरगून आजिम और ये हुन्नान मेरा छोटा भाई है। जरगून ने भी हल्की सी मुस्कान से अपने और अपने भाई का तारुफ करवाया। मैं तुम्हारा सबसे तारुफ करवाती हूँ। जरगुल अपनी जगह से खड़ी होती खलूस मुस्कान से बोली, ये अमारा है, हबीब चाचू की बड़ी बेटी। ये शाजिम है, अमारा का भाई। ये मलीहा है, शाजिम से छोटी। ये माला है, ये अरसलान है, नवीद चाचू के बच्चे। ये हुमा है, हमारी पुप्पो की छोटी बेटी। हयाम भाई घर पर नहीं, वो बड़े हैं, हुमा से भी और हम सब से भी। और मैं तुम्हारे मुनीब चाचू की छोटी बेटी जरगुल हूँ। आप भी घर पर नहीं हैं, हम दो बहनें हैं। जरगुल ने सबका तारुफ बहुत तफसील से करवाया था। वो जैसे जैसे सबका तारुफ करवा रही थी, सब उसे हाथ हिलाते जा रहे थे। वो और हनी भी जवाबन हुश हिलाकी से हाथ हिला रहे थे। यार आपी, इन्हें एक दूसरे के नाम कैसे याद रहते होंगे? हनी ने कन्फ्यूजन से उससे पूछा। पता नहीं मेरे भाई, मैं खुद हैरान परेशान हूँ, मुझे तो इन सब के नाम भी भूल चुके हैं। जरगून ने लाचारी से होले से अपने भाई को जवाब दिया। जवाबन वो भी सर हिलाकर रह गया। क्या आप हम दोनों को हमारे रूम्स दिखा देंगी? असल में मैं थक चुकी हूँ बैठे बैठे, मैं रिलैक्स होना चाहती हूँ। जरगून ने जरगुल से कहा, जबकि नजरें अपने बाप पर थी जो भाइयों के पास बैठे इन्हें तो भूल ही चुके थे। शोर, आओ मेरे साथ। जरगुल कहते ही सोफे से खड़ी होती बाएं साइड कॉरिडोर की तरफ बढ़ी। वो दोनों भी जल्दी से अपनी अपनी जगह से खड़े होते जरगुल के पीछे तेजी से बढ़े। बड़ी कोई वखड़ी लड़की है, मगरूर कहीं की। शाजिम ने उसकी पुश्त देखते हुए कहा। तुम ठीक कह रहे हो। अरसलान ने सर हिलाकर उसकी बात की तायीद की। नहीं यार, वो अभी तो आई है, वो कौन सा हमें ठीक से जानती है। आहिस्ता आहिस्ता ही वो हमसे घुले मिलेगी ना। मलिहा ने अपनी नकचड़ी कजन की साइड, असल में उसे जरगून बहुत अच्छी लगी थी। अमारा ने गुस्से से सर झटका, क्योंकि इसे वो जरा भी अच्छी नहीं लगी थी। नई जगह होने की वजह से उसे सारी रात नींद नहीं आई थी। रात के 3 बजे उसे नींद आई थी। तब की सोई वो सुबह के 11 बजे उठी थी, वो भी कितनी बार दरवाजा नॉक करने पर। क्या मुसीबत है यार, एक तो कोई चैन से सोने भी नहीं देता। तकिया पटकते हुए वो झुंझुलाई थी। घुंघरियाले बालों में चेहरा छुपा हुआ था। बाल थे ही बहुत घने और हद से ज्यादा कर्ली। उसे अपने बाल जरा भी पसंद नहीं थे। तभी फोन की बीप बजी। डैड की 10 मिस्ड कॉल। एक तो इन्हें जरा चैन नहीं, अपने बच्चों को परेशान करके रखना अपना फर्ज समझते हैं। नाक के नथने फुलाती वो बेजारी से बड़बड़ाई। क्या मजे की लाइफ थी मेरी, सीधा उठाकर यहाँ ले आए। बैग से कपड़े निकालती वो मसलसल बड़बड़ा रही थी। तैयार होकर वो बाहर आई। लंबे से कॉरिडोर से होती वो सीधा हॉल में आई। हॉल में कोई नहीं था। ये सारे कहाँ गए? खुद से हैरत से बड़बड़ाई हुई वो बाहर आई जब उसे रुकना पड़ा था। सारे लोग साथ वाले बने घर के लॉन में जमा थे। घर बिल्कुल साथ बना हुआ था, कोई दीवार बीच में हाइल नहीं थी, बस एक लंबी सी क्यारी थी जिसकी वजह से दोनों घरों के गार्डन अलग अलग दिखते थे। दरवाजा भी एक ही था जो बहुत बड़ा था। ये सब उस घर की तरफ क्यों गए हैं और ये घर किसका है? वो सोचती हुई धीमे कदमों से उस घर के लॉन की तरफ बढ़ी, जब एक चमचमाती हुई सफेद करोला से एक बहुत सोबर सा शख्स बाहर निकला था। व्हाइट सूट पर ब्लैक वास्किट पहने, ब्लैक ही ग्लासेस लगाए, घनी मूंछों वाला वो शख्स हल्की मुस्कान से आगा जी की तरफ बढ़ा था। ये कौन है? वो हैरत से बड़बड़ाई। वो बारी बारी सबसे स्पॉट से अंदाज में मिल रहा था। बाबा। छोटी सी बच्ची जो येलो फ्रॉक में थी उसकी तरफ दौड़ी थी। वो अचानक से नीचे बैठा था। स्पॉट तासुर शफकत में बदले थे। ठोडी पर उंगली रखे वो सबको देख रही थी। जब जरगुल ने उसे देखा, जरगुल मुस्कुराते हुए उसके करीब आई थी। ये हमारे अजलान भाई हैं। हम सब इन्हें बड़े भाई कहते हैं क्योंकि ये सब कजन्स में से बड़े हैं। जरगुल ने उसे उलझन वाले तासुरात को देखते हुए बताया। ओ, तो ये हाकून ताया के बेटे हैं। उसने समझकर सर हिलाते हुए कहा। हाँ। जरगुल उसके बिखरे बाल देखकर मुस्कुरा कर बोली। सॉरी, मैं ऐसे ही बाहर आ गई। असल में मुझसे बेड कॉफी के बगैर कोई काम नहीं होता जब तक कॉफी हलक से ना उतरे। मैं बाल वगैरह नहीं बनाती। आप मुझे किचन बता दें, मैं खुद कॉफी बना लूंगी। जरगून ने उसकी नजरें अपने बालों पर महसूस करते हुए जल्दी से वजाहत दी। सॉरी जरगून, बड़े भाई के आने की खुशी में मैं तुम्हें कॉफी देना भूल गई। हालांकि मुझे पता है तुम कॉफी पिए बगैर बेड से पांव तक नीचे नहीं रखती। जरगुल शर्मिंदगी से बोली। इट्स ओके, और मैं अपने काम खुद करती हूँ आपी, आप मुझे बस किचन का बता दें। वो सामने अपने भाई को उस शख्स के गले लगते देखकर जरगुल से बोली। हनी के सर पर प्यार से हाथ फेरता वो अंदर की तरफ बढ़ा था। बाकी सारे अफराद भी उसके पीछे बढ़े थे। बच्ची गोद में उठाए उसकी नजरों से ओझल हो गया था। ये बच्ची। वो बच्ची की तरफ इशारा करती हुई जरगुल की तरफ मुड़ी।
یہ بڑے بھائی کی بیٹی ہے ہنا، زرگل گہرا سانس لیتی دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ نظریں جھک گئی تھیں، پھر خود پر قابو پاتی ہوئے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ زرگون سر ہلاتی ہوئی اس کے پیچھے چلی گئی۔ بابا میں نے آپ کو کتنا مس کیا تھا۔ ہنا کے معصوم لہجے پر انہوں نے بہت محبت سے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے۔ آپ میرے لیے کیا کیا لائے ہیں؟ ہنا نے تجسس سے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ آئی برو اچکانے کی عادت اس نے اپنے باپ سے چرائی تھی۔ بہت کچھ جو میری جان کو چاہیے تھا، انہوں نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اگر ان کے جینے کی کوئی وجہ تھی تو ہنا تھی، ورنہ ان کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں تھا جس کے سہارے وہ عمر کاٹتے۔ دینو کاکا میرے بیگ لے آئیں روم سے، اور سب بچوں کو بھی بلا لائیں۔ وہ 2 دن ماہ بعد آؤٹ آف کنٹری سے واپس آئے تھے۔ اپنے کزنز کو وہ بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے۔ ہنا کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے پیچھے کھڑے دینو کاکا کو حکم صادر کیا۔ جی اچھا، دینو کاکا کہتے ہوئے چلے گئے۔ ہنا کے سر پر ٹھوڈی اٹکائے وہ سامنے لگی پینٹنگ کو دیکھنے لگے جس میں صحرا کا منظر تھا۔ ایک لڑکا سر جھکائے ریت پر بیٹھا تھا، دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں ریت بڑی ہوئی تھی۔ یہ پینٹنگ اسے بہت پسند تھی۔ یہ پینٹنگ بھلا بنائی کس نے تھی؟ بڑے آغا یعنی شفقت لشاری اور چھوٹے آغا یعنی عنایت لشاری۔ یہ 2 ہی بھائی تھے، گاؤں کے سب سے زیادہ امیر اور محترم خاندان۔ وہ 3-4 گاؤں کے آغا جی تھے۔ لوگ اپنے مسئلے مسائل لے کر انہی کے پاس آتے تھے۔ گاؤں بہت بڑا تھا جہاں اور بھی بہت سے امیر خاندان آباد تھے۔ بڑے آغا کے 3 بیٹے تھے، حقان، حبیب اور عاظم۔ حقان صاحب کی 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ پہلی بیوی سے ان کا بیٹا تھا اذلان بخت، وہ دوسری بیوی کے ساتھ اسلام آباد ہوتے تھے۔ حبیب صاحب ان کی بیوی نگت ہے جو کہ ان کی خالہ زاد بھی ہیں۔ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے، امارا، شازم، ملیحہ۔ تیسرے نمبر پر عاصم ہے جو شادی کے بعد باہر سیٹ ہو گئے تھے۔ زرگون 6 سال کی تھی جب وہ آسٹریلیا شفٹ ہوئے تھے، جبکہ حنان کی پیدائش وہیں کی تھی۔ ان کی بیوی عالیہ ہارٹ اٹیک سے فوت ہو چکی تھیں آج سے 10 برس پہلے۔ اعظم صاحب بہت مشکل سے سنبھلے تھے، انہیں اپنی بیوی عالیہ سے بہت محبت تھی۔ پھر آسٹریلیا میں پے در پے ہوتے حادثے انہیں اپنوں سے بہت عرصہ دور لے گئے۔ عنایت لشاری شفقت لشاری سے چھوٹے تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جو بیوگی کے بعد ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ عنایت لشاری کینسر کے موذی مرض سے آج سے 5 سال پہلے انتقال کر گئے تھے۔ ان کی بیوی بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی چل بسیں۔ منیب، نوید، شہالہ۔ منیب بڑے ہیں، جن کی شادی 7 والے گاؤں میں ہوئی تھی۔ ان کی بیوی سنبل بہت جگڑالو طبیعت کی مالک ہیں۔ انہیں اپنے امیر میکے پر بہت مان ہے۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، زرش، زرگل۔ اس کے بعد شہالہ ہے جن کے 2 بچے ہیں۔ نوید صاحب کی بیوی انیلا ہیں، ان کے 2 بچے ہیں، ارسلان، مالا۔ ان کے بعد شہالہ ہیں، ان کے بھی 2 ہی بچے ہیں، حیام، ہما۔ سب آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ اس گھر میں بڑے آغا جی کی ہی حکومت چلتی ہے، جو وہ کہیں چھوٹے بڑوں سب کو ماننا پڑتا ہے۔ آغا جی کو سب سے زیادہ عزیز ان کا بڑا پوتا اذلان بخت ہے، جسے انہوں نے خود پالا پوسا ہے۔ پھر اسے ہائر اسٹڈی کے لیے امریکہ بھیج دیا، وہ ان کے کہنے پر ہی سیاست میں آئے تھے۔ اس گھر میں جہاں اذلان بخت کو بہت پیار ملا، وہیں کچھ لوگ انہیں ترہم امیز اور حقارت کی نگاہوں سے بھی دیکھتے تھے، جس سے وہ بہت ہار کھاتے تھے۔ بالکنی میں کھڑا وہ چونکا تھا، سامنے ہی کنجانا سا وجود، کانوں میں ہینڈ فری لگائے، رف ٹراؤزر پر رف ہی بلیک قمیض پہنے، گنگریالے بالوں کی اونچی پونی بنائے، وہ لون میں دوڑ رہی تھی۔ وہ ورزش کر رہی تھی۔ اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے سامنے بنے گھر کی بالکنی میں کھڑے وجود کو دیکھنے لگا، جو مسلسل اپنی غلیظ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اوئے! وہ سگریٹ نیچے پھینکتا غصے سے پھنکارا تھا، جس پر وہ وجود بوکھلاتے ہوئے اندر کہیں غائب ہوا تھا۔ پھر اسے دیکھا جو وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ اندر جاؤ، وہ اوپر سے ہی اونچا سا بولا تھا۔ کانوں سے ہینڈ فری نکالتی نہ سمجھی سے وہ اوپر کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ لب نیچے کھڑے وجود کو اپنی طرف دیکھتا دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ کیوں؟ اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے پوچھا۔ میں کہہ رہا ہوں اس لیے۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر جھک کر سرد لہجے میں بولا تھا۔ ایویں خالہ جی کی راج ہے کیا؟ یہ میرا گھر ہے، جہاں دل کرے گا وہاں جاؤں گی۔ کمر پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہینڈ فری پھر سے کانوں میں ٹھونستی وہ پھر سے دوڑنے لگی تھی۔ بدتمیز لڑکی، وہ غصے سے بڑبڑایا تھا جب وہ فون کی بجتی بیپ کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں رمزی، کیا بنا اس کیس کا؟ اپنے وکیل سے بات کرتا وہ سامنے بنے گھر کی چھت کی طرف دیکھنے لگا، جو اب ویران تھی۔ گہرا سانس خارج کرتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل نے ایک طرف ہو کر اسے گزرنے کا راستہ دیا۔ خیام نے لب بھینچ کر اس کا چہرہ دیکھا جو اسپاٹ تھا، نظریں جھکائے وہ فرش پر دیکھ رہی تھی۔
زرگل ایک کپ کافی بنا دو گی؟ شام نے ہولے سے کہا۔ نہیں۔ اس کے چہرے کو اسپاٹ نظروں سے دیکھتی وہ آگے بڑھ گئی۔ پیچھے کھڑا وجود ساکت رہ گیا تھا۔ زرگل جو اس کے کام دوڑ دوڑ کر بنا کہے کر دیتی تھی، لیکن آج کہنے پر انکار کر گئی تھی۔ غلطی تو میری ہے۔ گہری سانس لیتا وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وجود پر اچانک سے ایک بے نام سی تھکن چھا گئی تھی۔ آج رات کا کھانا تم اس طرف کھاؤ گے؟ آغا جی نے بہت محبت سے اس سے فرمائش کی۔ آغا جی آپ میری طرف کھا لیجئے، میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا ان لوگوں میں۔ وہ سر جھٹک کر بولا، بیٹا یہ تمہارے اپنے ہیں، اب تو تمہارے تایا اعظم بھی آئے ہوئے ہیں، ان کی ہی خاطر آج رات کا کھانا ہماری طرف کھاؤ بیٹا۔ آغا جی نے بہت پیار سے اسے سمجھایا۔ آغا جی کا لہجہ ہمیشہ اس سے بات کرتے ہوئے بہت دھیما ہوتا تھا۔ باقی سب کے ساتھ وہ بردباد اور روب سے پیش آتے تھے۔ میں تایا اعظم کو اپنی طرف انوائٹ کرنے ہی آیا تھا، لیکن وہ گھر پر نہیں ہے۔ ان کا ہاتھ اپنے سفید مضبوط ہاتھ میں پکڑتا وہ اسپاٹ لہجے میں بولا، زمینوں پر گیا ہے نوید اور حبیب کے ساتھ، آج رات ڈیرے پر ہی رہیں گے وہ۔ آغا جی اس کی سلکی بلیک چمکتے بالوں پر نظریں جمائے ہوئے بولے، اوکے پھر آپ تایا کی بیٹی اور بیٹے کو کہہ دیجیے گا آج رات کا کھانا وہ میری طرف کھائیں۔ وہ کہتا ہوا دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ میں کمرے میں آ جاؤں؟ پشت پر ہاتھ باندھے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی وہ آغا جی سے اجازت کی طلبگار تھی۔ آ جاؤ۔ آغا جی نے سنجیدگی سے اسے اجازت دی۔ آغا جی مجھے 3 دن ہو گئے ہیں یہاں آئے، مجھے کوئی گھمانے پھرانے نہیں لے کر گیا، اور آپ میرے لیے کسی اچھے سے ہاسپٹل کا بھی بندوبست کریں۔ ان کے قریب آتی وہ منہ بسوڑ کر بولی۔ ہسپتال کا بندوبست کہنے پر ازلان بخت نے چونک کر اسے سر سے پیر تک دیکھا کہ کہیں اسے چوٹ تو نہیں لگی جو وہ ہاسپٹل کا بندوبست کرنے کا کہہ رہی تھی۔ شازم اور ارسلان سے ہم نے کہہ دیا ہے، وہ آج لے جائیں گے تمہیں گھمانے، لیکن یہ ہاسپٹل کا کیا چکر ہے؟ آغا جی نے حیرت سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ آپ کو پاپا نے نہیں بتایا؟ میں ایک خونخوار ڈاکٹر زرغون اعظم ہوں، اور میں وہاں ڈاکٹر تھی، اپنا کماتی تھی، اپنا کھاتی تھی۔ میں انڈیپینڈنٹ لڑکی ہوں، باپ دادا کا کھانا مجھے نہیں پسند۔ فخر سے گردن اکڑا کر کہتی وہ دونوں کو خود کو دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ بچپن سے جوانی تک اپنے باپ دادا کا ہی کھاتی آئی ہو تم، یا پھر بچپن سے ہی انڈیپینڈنٹ تھی؟ تن سے کہتا ہوا وہ کھڑا ہوا تھا۔ عجیب لڑکی ہے۔ زرغون نے گھور کر اس کی پشت دیکھی جو کہہ کر رکا نہیں تھا، دادا جان یہ انسان اتنا سڑا ہوا کیوں ہے اور یہ اتنا دھیما کیوں بولتا ہے؟ آغا جی کے بیڈ پر بیٹھتی وہ غصے سے بولی۔ تمیز سے بات کرو، بڑا ہے تم سے، آغا جی نے اسے گھورتے ہوئے سمجھایا۔ بڑا بے شک طنز پر طنز کرتا رہے، اب اتنا بھی بڑا نہیں ہے وہ، ناک چڑھا کر کہتی وہ آغا جی کو دام پیسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں نوکریاں نہیں کرتی، ہم عزت دار لوگ ہیں، تمہارے باپ نے شاید تمہیں بتایا نہیں کہ ہمیں عورتوں کا نوکریاں کرنا سخت ناپسند ہے۔ آغا جی نے بڑے آرام سے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ لیکن پاپا نے تو مجھے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ اب پتہ چل گیا نا، جاؤ گھومو پھرو، اب ہمارے آرام کا ٹائم ہے۔ آغا جی بے مروتی سے کہتے ہوئے لیٹ گئے۔ زرغون نے گھور کر ان کی بند آنکھوں کو دیکھا، پھر غصے سے پیر پٹکتی وہ باہر آئی جہاں سیڑھیوں پر شازم بیٹھا اسموکنگ کر رہا تھا۔ ہال میں کوئی نہیں تھا شاید، اسی لیے وہ بڑے ریلیکس انداز میں سوٹے پر سوٹا لگا رہا تھا۔ اسموکنگ ویری بیڈ ہیبٹ، یہ صحت کے نقصان دہ ہے، اس نے دل اور ہونٹ دونوں سیاہ پڑ جائیں گے تمہارے، پھر روتے رہنا خود کو۔ قریب سے آتی اس کی آواز پر وہ بکھلا کر کھڑا ہوا تھا، ہاتھ سے سگریٹ چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ میں پی تو نہیں رہا تھا، وہ بکھلا کر جلدی سے اپنی صفائیاں پیش کر گیا تھا۔ تو کیا سونگ رہے تھے؟ کمر پر ہاتھ رکھتی وہ مسکرا کر بولی، دیکھو اگر کسی کو بتایا تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ شازم خود پر قابو پاتا غصے سے بولا، اب تک کتنوں کا گلا کاٹ چکے ہو اور میں کتنے نمبر پر آتی ہوں؟ ویسے میں آغا جی کو بتاؤں گی اور تایا جان کو بھی۔ آنکھوں میں ڈیر و شرارت لیے اس کا پسینے سے تر چہرہ دیکھ کر وہ مسکرا کر بولی تھی، کیا چاہتی ہو؟ شازم نے دانت پیس کر غصے سے پوچھا۔ گہرا سانس لیتی اس کی چھوڑی ہوئی سیڑھی پر بیٹھی، پہلے یہ بتاؤ اس گھر میں گوشت کیوں نہیں پکتا؟ اس کے چہرے کو دیکھتی وہ غصے سے بولی، کیونکہ بڑے آغا جی اور بڑے بھائی کو نہیں پسند گوشت کی کوئی بھی اقسام۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہوا منہ بنا کر بولا، یہ بھلا کیا بات ہوئی، ان کو نہیں پسند وہ نہ کھائیں، میں تو روز گوشت والی ڈش کھاتی تھی، اور یہاں تو 3 دن سے سبزیاں پر سبزیاں پک رہی ہیں، واہ بھائی واہ۔ بہت غصے سے وہ بولی تھی۔ بچپن میں بڑے آغا جی پر کسی جن کا سایہ تھا، تب سے ان کے پیر نے انہیں گوشت کی کوئی بھی اقسام کھانے سے منع کر دیا، اور بڑے بھائی کو ویسے ہی گوشت وغیرہ پسند نہیں، اس لیے ہم نہیں بناتے اور نہ ہی اجازت ہے گوشت کی کوئی ڈش وغیرہ بنانے کی۔ اس بار تفصیل سے جواب زرگل کی طرف سے آیا تھا۔
مائی گاڈ، کیسے تم لوگ اتنی پابندیوں میں رہ لیتے ہو؟ وہ پہلے تو کہکا لگا گئی تھی، پھر بعد میں سنجیدگی سے بولی، ہمیں تو عادت ہے۔ زرگل کندھے اچکا کر بولی، میں یہ فضول پابندیاں برداشت نہیں کر سکتی، میں آزاد فضا میں رہنے والی شہری ہوں۔ شاذم آغا جی کہہ رہے تھے شاذم اور ارسلان کے ساتھ باہر جا کر گاؤں کی سیر وغیرہ کر رہا ہوں۔ وہ کھڑی ہوتی دونوں کو دیکھتی ہوئی بولی، ارسلان تو شہر گیا ہے، رات کو آئے گا۔ زرگل نے پریشانی سے کہا، میں نہیں جانتی، مجھے باہر لے کر چلو۔ ویسے بھی کون سا مجھے ارسلان کی ٹانگوں سے چلنا تھا۔ زرگون سر جھٹک کر غصے سے بولی، اوکے باقی سب تو سو رہے ہیں، ایسا کرتے ہیں میں اور شاذم تمہیں گھما لاتے ہیں۔ زرگل بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی، آ جاؤ باہر دونوں۔ شاذم غصے سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں چادر لے آؤں؟ زرگل کمرے میں چادر لینے بھاگی۔ ہنی کہاں ہو تم؟ باہر جا رہے ہیں، اگر جانا ہے تو 2 منٹ میں ہال میں آ جاؤ۔ موبائل پر جلدی سے میسج ٹائپ کرتی وہ باہر کی طرف بڑھی۔ کچھ ہی وقت میں مالا ہنی بھی آ گئے تھے۔ وہ چاروں ہی پیدل باہر نکل گئے تھے۔ پیچھے ایک ملازم بھی تھا جس کے ہاتھ میں بڑی سی کلاشنکوف تھی۔ رئیس خاندان سے ان کی دشمنی کتنی گہری تھی کون نہیں جانتا تھا۔ واہ یار، کیا قدرت ہے اللہ کی، وہ ارد گرد گھنے جنگلات کو دیکھتی بہت پرجوش انداز میں بولی تھی، جس پر زرگل اور ہنی مسکرا کر رہ گئے۔ وہ لانگ بلو شرٹ، نیچے وائٹ پلازو پہنے، گلے میں وائٹ ہی سٹالر لیے، گنگریالے بالوں کی اونچی پونی بنائے، وہ پرکشش لگ رہی تھی۔ آسٹریلیا جیسے ملک میں رہ کر بھی اس نے کبھی شارٹ شرٹ اور تنگ جینس نہیں پہنی تھی، نہ ہی عازم صاحب کی اجازت تھی۔ یہ ہمارا ڈیرا ہے، شاذم نے سفید اونچی دیواروں والے استبل کی طرف آتے ہوئے بتایا۔ بہت سی گائیں بھینسیں ایک طرف بندھی ہوئی تھیں تو دوسری طرف ایک بہت بڑا ٹیوبویل لگا ہوا تھا۔ ڈیرا بہت بڑا تھا۔ ارے یہ ہارس کس کے ہیں؟ آئی لو اٹ، مجھے تو ہارس بہت پسند ہے۔ 2 گھوڑوں کے قریب آتی وہ ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ شاذم اور زرگل گھبرائے۔ یہ سفید گھوڑی تھی تو ایک براؤن گھوڑا آزاد گھوم پھر رہے تھے۔ ان کے قریب مت جاؤ یار، یہ بڑے بھائی کے گھوڑے ہیں، انہیں بہت پسند ہیں، صبح صبح وہ ان کی سواری ضرور کرتے ہیں۔ شاذم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بتایا، تو میں کون سا انہیں اپنے نام کرنے لگی ہوں، بس بیٹھوں گی پھر اتر جاؤں گی۔ گھوڑی پر ہاتھ پھیرتی وہ خفگی سے بولی، تم سمجھ نہیں رہی یار، یہ بہت ڈینجرس ہے، یہ اتنا تیز بھاگتے ہیں کہ بڑے بھائی کے علاوہ انہیں کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس بار مالا نے اسے سمجھایا۔ اف کیا بڑے بھائی لگا رکھا ہے تم تینوں نے۔ ہنی بتاؤ انہیں میں کتنی اچھی گھڑ سواری کر سکتی ہوں، مجھ پر تو انہیں یقین نہیں آئے گا، تم ہی سمجھاؤ انہیں۔ کمر پر ہاتھ رکھتی وہ ناک چڑھا کر بولی، آپ نے گھڑ سواری کی ٹریننگ لی ہوئی ہے اور یہ ہفتے میں ایک بار بنا پاپا کی نظروں میں آئے گھڑ سواری ضرور کرتی تھی، اور انہیں سوئمنگ بس چپ جتنا کہا اتنا ہی بتانا تھا ڈفر۔ اس کی بات کاٹتی وہ غصے سے بولی تھی۔ ہنی جو روانی میں بتا رہا تھا اس کے ڈانٹنے پر منہ بسوڑ کر رہ گیا، جس پر مالا مسکرا کر رہ گئی۔ 1 2 3 کاؤنٹنگ کرتے ایک بہت اونچی کرسی پاس رکھتی وہ ایک جھٹکے سے سفید گھوڑی پر سوار ہوئی تھی۔ سب ہکا بکا اسے دیکھتے رہ گئے، حتیٰ کہ کام کرتے ملازم بھی۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی یہ گھوڑی کتنی خطرناک تھی؟ ہنی ریلیکس سا کھڑا اپنی آپی کے خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور مالا ہنی کو۔ وہ بہت خوبصورت ینگ سا لڑکا تھا جس کی آنکھیں بالکل زرگون جیسی تھیں، جن میں واضح شرارت چمکتی تھی۔ ڈر کیوں رہے ہو؟ بس بیٹھوں گی میں، گھڑ سواری تھوڑی نہ کروں گی۔ ان کے پریشان چہرے دیکھتی وہ مسکرا کر بولی، زرگون پلیز اتر جاؤ، تمہیں چوٹ لگ سکتی ہے۔ زرگل نے پریشانی سے گھوڑی کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا، 5 منٹ اوپر بیٹھ کر فیل تو کر لینے دو، میں کون سا گھڑ سوار کرنے لگی ہوں۔ ابھی اس نے مسکرا کر کہا ہی تھا جب گھوڑی ایک دم سے اچھلی تھی۔ زرگون نے سرائٹ سے اس کی کلابیں پکڑی ورنہ وہ گر سکتی تھی، جبکہ شاذم اور زرگل پریشانی سے اس کی طرف لپکے تھے جب گھوڑی ایک دم مخالف سمت کی طرف بھاگی تھی۔ آہ، وہ چیخی تھی جب گھوڑی نے چھوٹی سی باؤنڈری پھلانگی تھی۔ وہ تینوں چیختے ہوئے گھوڑی کے پیچھے بھاگے تھے جو جنگل کے بیچوں بیچ جاتی سڑک پر دوڑی تھی۔ گھوڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اسے چھلانگ لگانے تک کا موقع نہیں ملا تھا۔ بڑے لالا بھائی کو فون کرو، زرگل نے پریشانی سے شاذم کو کہا، جو فق ہوتے چہرے سے عدنان بخت کا نمبر ملا گیا تھا، جبکہ ہنی بہت پریشانی سے اس سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ گھوڑی گئی تھی۔ کام کرتے ملازم بھی پیچھے دوڑے تھے لیکن گھوڑی ان کی نظروں سے پل میں اوجھل ہو چکی تھی۔ فق ہوتے چہرے سے وہ گھوڑی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن گھوڑی نے نہ رکنا تھا، وہ نہ رکی۔ وہ گھڑ سواری میں ماہر نہ ہوتی تو کب سے زمین پر گر کر خود کو زخمی کر چکی ہوتی، لیکن وہ ماہر گھڑ سوار تھی، ایسے کیسے گر سکتی تھی؟ گھوڑی کسی باغ میں داخل ہوئی تھی جب گھوڑی نے ایک دم سے اسے نیچے پٹخا تھا۔ آہ، وہ چیختی ہوئی درخت سے ٹکرائی تھی، ماتھا چھل گیا تھا درخت کی نوکیلی ٹہنیوں سے۔ آپ ٹھیک ہیں؟
वो माथे पर हाथ रखे गोरी को सलवतें सुना रही थी जब एक अनजानी सी आवाज पर वो चौंक कर सर उठा गई। सामने कोई 30 साल की लगभग उम्र का आदमी खड़ा था जो उसे ही देख रहा था। वो उठने लगी थी जब उस शख्स ने सराय से उसके आगे हाथ बढ़ाया था। वो इसके हाथ को इग्नोर करती लड़खड़ा कर खड़ी हुई थी। मेरी गोरी कहाँ गई? वो इर्द गिर्द देखती परेशानी से बोली। वो तो चली गई। वही आदमी रिसां से बोला। चली गई? मुझे लिए बगैर? वो हैरत से बड़बड़ाई। लगता है मरने का कोई शौक है आपको। वो गोरी आपको किसी खाई वगैरह में भी गिरा सकती थी। आपकी लक अच्छी है जो हड्डी पसली तोड़वाने से बच गई हैं। वो इसके चेहरे को गौर से देखता हुए शहलाकी से बोला। आपकी तारीफ और ख्वाम मुझसे फ्री होने की जरूरत नहीं। ऐसी वैसी लड़की मत समझना मुझे। कपड़े झाड़ती वो इसे गुस्से से सुना गई थी। मैं ऐसी वैसी लड़कियों से बात करना पसंद नहीं करता। आप मुझे अच्छी लगी सो आपसे बात कर ली। वो आदमी संजीदगी से बोला। कर ली बात, अब निकलो यहाँ से। जॉगर्स बूट के तस्मे ठीक से बांधती वो नाक चढ़ाकर बोली। जिस जगह आप खड़ी हैं ये मेरी जमीनें हैं, बल्कि चारों तरफ जितनी भी जमीनें आपको नजर आ रही हैं वो सब मेरी हैं। जेबों में हाथ डालता वो शख्स मुस्कुराहट होंठों पर सजाता हुआ बोला। उसे ये लड़की काफी इंटरेस्टिंग लगी थी। शहबाज रईस को आम लोग कहाँ पसंद आते थे। ये लड़की भले आम दिखती थी लेकिन इसमें कुछ तो ऐसा था जो बंदे को उसकी तरफ खींचता था। ठोड़ी पर हाथ रखती वो चारों तरफ देखने लगी तो गुस्से से कहती वो सड़क की तरफ बढ़ी। पीछे पीछे वो शख्स भी चलने लगा। आपको पहले कभी नहीं देखा यहाँ, कहाँ से आई हैं आप? वो शख्स बहुत मतानत से बोला। मैं बड़े आगा जी की पोती हूँ, आजिम लशारी की बेटी। हम 3-4 दिन पहले ही पाकिस्तान आए हैं। वो मफरल को ठीक से गले में ओढ़ती हुई बिना रुके संजीदगी से बोली, जबकि पीछे आता शख्स एकदम से रुका था। चेहरे पर गुस्से वाले तासुरात एकदम से छाए थे। फिर खुद पर काबू पाता वो उसके सामने आया। जरगून एकदम रुकी। आप कहें तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ आपके घर। आंखों में एक अनोखी सी चमक लिए वो बोला। जरगून इससे पहले वो कुछ कहती सामने सड़क पर रुकती गाड़ी से वो गुस्से से निकला था। व्हाइट सूट पर ब्राउन चादर रखे वो शानदार शख्स उसकी तरफ आया। बिना जमीनों में कदम रखे उसे आवाज दे गया था। चेहरे पर पथरीले तासुरात से छा गए थे। उस शख्स को अपनी कजन के साथ देखकर वो एकदम से उसकी तरफ दौड़ी थी। आप गाड़ी में बैठो। उसकी बात काटता वो शहबाज रईस को नफरत बड़ी नजरों से देखता हुआ बोला। जरगून कंधे झटकती हुई गाड़ी के खुले दरवाजे से अंदर बैठी। शहबाज रईस हल्की सी मुस्कान से वहीं खड़ा उसे देखता रहा। जवाबन वो उसे नफरत से देखता घूमकर गाड़ी में आकर बैठा। गाड़ी को स्पीड में छोड़े वो पल में उसकी नजरों से ओझल हुए थे। पीछे वो आंखों में एक अजीब सी चमक लिए पलट गया। उसे जो चाहिए था वो मिल चुका था। आगा जी रेलिंग पर झुके सामने खेलते अपने बच्चों को देख रहे थे। फिर उनकी नजरें दूर लॉन में बैठे वजूद पर गईं, जो खामोशी से बैठा सामने रखी फाइल पर मार्कर से कोई निशान लगा रहा था। उसकी जिंदगी कितनी वीरान थी उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। जरगून को बहुत डांटा था उसने, जिस पर जरगून खामोश ही रही थी कि गलती उसकी थी। शाम तक वो गुस्से से कमरे में ही बंद रही थी, लेकिन शाम को सब उसे उसके कमरे से खींच खांच कर बाहर लॉन में ले आए थे, जहां वो अब लूडो खेल रहे थे। सबसे ज्यादा चीटिंग जरगून की तरफ से हो रही थी। आवाजें भी पूरे लॉन में उसी की गूंज रही थी। आगा जी उसे देखते हुए चौंके, फिर दूर बैठे अपने पोते को देखते वो सीधे हुए। जरगून को शरारत करते हुए लड़ते झगड़ते देखकर वो मुस्कुराए थे। ये ख्याल इन्हें अब आया था। वो तेजी से वहां से हटकर अपने ख्याल को हकीकत में बदलने की ताबीर करने अपने कमरे की तरफ चले गए। आहिस्ता बोलो वरना अंदर चले जाओ, डिस्टर्ब मत करो। जरगून, शाजिम, माला, हनी आपस में झगड़ रहे थे। जब उसके संजीदगी से टोकने पर वो सब एकदम से चुप हुए थे। मुझे इस पर पहले ही बहुत गुस्सा है, कजन रहे, अबा बनने का शौक चढ़ा है जनाब को। मुलाजमों के सामने झाड़ कर रख दिया मुझ मासूम को। वो दांत पीस कर इतना ऊंचा बोली थी कि वो चौंक कर उसे देखने लगा था। आंखों में खालीपन था जो जरगून नहीं समझ सकी थी। जरगून को देखकर तो लगता है वो किसी गांव से उठकर आई है। लगता ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में इतने बरस रही है। सब्जी काटती सुंभल ने नाक मुंह चढ़ाकर कहा। उसकी परवरिश भाई साहब ने बहुत अच्छी की है, इसीलिए तो लगता ही नहीं वो ऑस्ट्रेलिया में रही है। सबसे हंसकर बात करना, शरारतें करना इस पर बहुत सूट करता है भाभी। शहाला ने सर झटक कर जरगून की साइड ली। रहने दो शहाला, अब मेरी जरिश को देख लो। उसे देखकर कोई कह सकता है वो गांव में रहती है? पूरी शहरी लगती है, ऊपर से इतनी खूबसूरत। जरगून तो उसके आगे पानी भरती नजर आती है, सुंबल ने गरूर से कहा, जबकि शहाला और निगत एक दूसरे को देखती रह गईं। अम्मी प्लीज चाय बनाकर लॉन में बेच दे। हयाम किचन के दरवाजे पर खड़ा शहाला से कहता हुआ पलट गया। लहजे में वाज़िया थकन थी। सुंबल ने उसके रफ से कुलिये को देखकर सर झटका। भला ये था मेरी बेटी के काबिल।
وہ سبزی کو دم لگاتی نخوت سے دل میں بولی، میں 5 منٹ میں بیچتی ہوں میرے بچے۔ شہالہ کہتی ہوئی چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھنے لگی، شادی کر دو، بیٹے کی عمر نکل رہی ہے اس کی، اب تو ازلان کا سارا بزنس بھی وہی دیکھتا ہے، لگے ہاتھوں لڑکی دیکھ کر یہ فرضیہ بھی اثر انجام دے دو۔ سنبل فریج سے ٹماٹر نکالتی تن سے بولی۔ شہالہ جواباً ہونٹ پیچھے چپ ہی رہی۔ بھلا سنبل بیگم سے کوئی باتوں میں جیت سکتا تھا؟ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ آئی برو چکا کر پوچھتی وہ ہنی کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی، جو وائٹ سوٹ پر بلو کلر کا دوپٹہ کندھے پر رکھے، گھنگریالے بھال ایک کندھے پر ڈالے، دوسری طرف وائٹ پنس لگائے۔ وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی، لیکن ہنی کی مسکرانے کی وجہ اس کی آپی تھی، جو ہمیشہ تیار ہو کر اسے کسی سہیلی کی طرح ایسے ہی پوچھتی تھی، نظر نہ لگے میری آپی کو کسی کی۔ اسے کھینچ کر سینے سے لگاتا وہ محبت سے بولا، یہ آپی کا دم چھلانا چھوڑنا کوئی سنے تو کہے، پتہ نہیں اس لڑکی کی عمر کتنی ہو گئی ہے جو ایک اتنے لمبے قد کا لڑکا اسے آپی کہتا ہے۔ ناک کے نتنے پھلاتی وہ مصنوعی خفگی سے بولی، جس پر ہنی کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ ویسے کہاں جانے کی تیاری ہے؟ ہنی نے کمر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ تمہارے بڑے بھائی کی طرف، پاپا اور آغا جی کے ساتھ، تمہیں چلنا ہے ساتھ، صبح کا ناشتہ آج وہیں سے ہے ہمارا۔ بلو دوپٹہ جس پر وائٹ لیس لگی ہوئی تھی ٹھیک کرتی وہ ناک چڑھا کر بولی، یہ سوٹ اسے زرگل نے دیا تھا۔ اچھا آپ چلے، میں پہلے چینج کر آؤں، ہنی کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف دوڑا۔ وہ جلدی سے نیچے کی طرف بڑھی، جب سیڑھیاں اترتی وہ کسی وجود سے بہت زور سے ٹکرائی تھی۔ واٹ دا ہیل از دس، اندھی ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ وہ ریلنگ کو تھامے غصے سے بولی، جبکہ زرگون نے غصے سے اس لڑکی کو دیکھا جو بلیک جینز پر بلیک ہی شرٹ پہنے، شہد رنگ سلکی بالوں کو کرل کر کے کھلا چھوڑے۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چلو میں تو اندھی ہوں، اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کی تو سلامت تھی نا آنکھیں، آپ دیکھ کر چل لیتی، قصور آپ کا تھا میرا نہیں۔ زرگون سینے پر ہاتھ باندھتی آئی برو اچکا کر بولی، جس پر زرش نحوت سے اسے دیکھتی اوپر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یہ پاگل بھلا کون تھی؟ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی پاپا کے پاس آئی جو آغا جی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ پاپا، آپ نے مجھے کہا تھا پاکستان جا کر مجھے کسی اچھے ہاسپٹل میں جاب دلوائیں گے، جبکہ آغا جی کا کہنا ہے وہ لڑکی ذات سے نوکریاں نہیں کرواتے۔ اگر ایسا ہے تو نہ بناتے، مجھے ڈاکٹر وہاں بھی نہ کرنے دیتے جاب۔ عاظم صاحب اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان سے شرمندہ ہو چکے تھے، آغا جی کے سامنے جو بہت گھسے بڑی نظروں سے زرگون کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ آغا جی نے اسے ڈانٹا۔ وہ ایک دم چپ ہوئی، پھر تھوک نکلتی وہ باہر کی طرف تیز قدموں سے دوڑ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سب ازلان پیلس میں تھے، جس نے ناشتے پر انوائٹ کیا تھا۔ وہ میزبان خود غائب تھا۔ ہائے، آئیم ہنا۔ ہنا اپنا چھوٹا سا ہاتھ زرگون کی طرف بڑھاتے بہت اشتیاق سے اس کے لمبے گھنگریالے بال دیکھتے ہوئے بولی، آئی ایم ڈاکٹر زرگون اعظم۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتی مسکرا کر بولی۔ اس کے ڈاکٹر کہنے پر آغا جی نے اسے گھورا۔ آپ کا نام تو میرے نام کی طرح بہت سویٹ ہے، ہنا نے مسکرا کر کہا۔ تھینکس سویٹ لٹل گرل، زرگون صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ اور آپ؟ وہ اپنا ہاتھ حنان کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی۔ میں حنان، زرگون آپی کا بھائی۔ آپی کہنے پر زرگون نے اسے کوہنی ماری۔ یہ مجھ سے 1 سال ہی چھوٹا ہے، زرگون نے حنا کو مسکرا کر بتایا۔ جبکہ اس کے اتنے بڑے جھوٹ پر حنان نے آنکھیں پھاڑ کر اپنی لڑاکا بہن کو دیکھا، جو اب حنا سے مسکرا کر پتہ نہیں کون سی باتیں پوچھ رہی تھی۔ السلام علیکم، سوری تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ مین دروازے سے اندر آتا وہ بھاری آواز میں بولا تھا۔ عاظم صاحب اور آغا جی نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ جاگنگ سے آیا تھا، پسینے سے بال پیشانی پر چپکے ہوئے تھے۔ ٹراؤزر شرٹ میں وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ نان تو اسے پوری طرح امپریس ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وائٹ سوٹ میں وہ ان کے سامنے ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھا۔ سنجیدگی سے ناشتہ کرتا وہ آغا جی اور عاظم صاحب سے بھی بات کر لیتا۔ زرگون کی طرف اس نے نہیں دیکھا تھا تو زرگون نے کون سا اسے دیکھا تھا؟ وہ حنا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی تو حنان ان دونوں کی بچگانہ باتوں پر ہنس رہا تھا۔ آپ کا گھر بہت پیارا ہے، بس ڈیکوریشن ٹھیک نہیں کی گئی، نہ ہی فرنیچر صحیح سیٹ کیا گیا ہے۔ آغا جی سے بات کرتا وہ اس کی بات پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بابا نے اٹلی کے آرگنائزر سے ڈیکوریشن کروائی تھی، حنا نے ارد گرد دیکھتے ہوئے اسے بتایا۔ ہوگا اٹلی کا، لیکن جو سچ ہے وہ میں نے کہہ دیا، ناک چڑھا کر کہتی وہ ازلان بخت کو غصہ دلا گئی تھی۔ زرگل، سیڑھیاں اترتی زرگل اس کے پکارنے پر ساکت ہوئی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتا اچانک سے اس کے سامنے آیا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ حیام اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا درزیدہ لہجے میں بولا۔ کس بات کی معافی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی سپاٹ لہجے میں بولی۔
زر پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش تو کرو، وہ بھی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتا بے بس لہجے میں بولا۔ میں آپ کو سمجھ کر ہی تو آپ سے دور ہوئی ہوں، کیا میں نے آپ سے کوئی شکوہ کیا؟ وہ تن سے کہتی اس کے پاس سے گزر گئی۔ زرگل کاش تم مجھے سمجھ سکتی، وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا بخت مینشن کی طرف چلا گیا۔ زرگل کمرے میں آتی منہ پر دوپٹہ ٹھونستی وہ گھٹ گھٹ کر رونے لگی تھی۔ سسکیوں سے روتی وہ کہیں سے بھی ہر وقت مسکرانے والی زرگل نہیں لگ رہی تھی۔ ارے یار بس پھنس کر رہ گئی ہوں، بورنگ لائف ہو گئی ہے ایک دم سے۔ پودوں کو پانی دیتی وہ فون پر اپنی بیسٹ فرینڈ لیلی سے بات کر رہی تھی۔ ہاں بس کسی اچھے ہاسپٹل میں لگوں گی، شادی تو میں ہرگز بھی اس لنگور سے شادی نہ کروں۔ کیسے یونی میں ہر لڑکی کے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ مجھے وہ شخص چاہیے جو صرف اور صرف زرغون اعظم کا ہو۔ میں دن کہوں تو وہ دن کہے، رات کہوں تو وہ رات کہے، شاپنگ کرائے مجھ پر، اپنا سارا بینک بیلنس لوٹا دے۔ مجھے دریا دل والا مخلص شخص چاہیے، شیبی جیسا نہیں۔ وہ لیلی کو سناتی پائپ کا رخ اچانک سے مخالف سمت کر گئی جہاں سے اذلان بختیار ہو کر پریس کانفرنس کے لیے جا رہا تھا۔ وہ بھی اجلت میں تھا، شاید گاڑی کا ڈور کھولتا وہ پائپ سے نکلتی موٹی دھار سے پوری طرح اچانک سے ہی بیت چکا تھا۔ زرغون اعظم، اس کی خون خوار آواز پر وہ ایک دم سے بائیں سائڈ کی طرف دیکھنے لگی۔ پائپ چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے نیچے جا گرا تھا۔ بدتمیز لڑکی، یہ کیا کر دیا ہے؟ اس گھر میں ملازموں کی کمی نہیں جو تم پودوں کو پانی دینے کا فرضیہ سر انجام دے رہی تھی۔ ایک وقت میں ایک ہی کام کیا جاتا ہے زرغون اعظم، وہ دانت پیس کر بہت غصے سے بولا تھا۔ میں تو فون پر بزی تھی، آپ دیکھ لیتے اس گھر میں کیا اندھے ہیں سب، اور کہتے مجھ معصوم کو ہیں۔ وہ بھی جواباً کمر پر ہاتھ رکھتی غصے سے بولی۔ واٹ؟ وہ بویں اچکا کر حیرت سے بولا۔ ہاں جی، اور ویسے بھی کون سا کپڑوں کی کمی ہوگی آپ کو، جائیں دوسرا ڈریس پہن لیں، ڈرائر مشین سے بال سکھا لیں، اگر نہیں ہے تو میری لے لیں، باتیں نہ سنائیں مجھے، ڈانٹ تو میں اپنے باپ کی بھی نہیں سنتی۔ ہتھیلی پر مکہ برساتی وہ کافی غصے سے بولی تھی۔ شٹ اپ یو فولش گرل، عورتوں کی تیز زبان کے بارے میں سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا، کم بولا کرو اور تمیز سے بات کیا کرو، سرد لہجے میں کہتا وہ تیز قدموں سے دوبارہ چینج کرنے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ کوئی کینچی کی طرح کی زبان کہتا ہے تو کوئی تیز زبان، خود ادھار لے رکھی ہے آپ سب نے۔ خبردار اگر مجھے کسی نے عورت کہا، میں 20 سال کی لڑکی ہوں، کوئی شادی شدہ نہیں جو عورت بنا دیا۔ اس کی زبان سے نکلتے جوہر وہ سنتا ایک دو پل کے لیے رکا تھا، لیکن پھر سر جھٹکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اسے جلدی تھی ورنہ اسے اچھا خاصا جھاڑ دیتا۔ آپ ہی خدا کو مانے 30 سال کی ہیں آپ، ہمیشہ 20 سال ہی کی کیوں بنتی ہیں آپ؟ ہنی کی مسکراتی آواز پر وہ بل کھا کر اس کی طرف پلٹی۔ آہستہ بولو ایڈیٹ، اور تمہیں کیا میں 20 کی بنوں یا 19 کی؟ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہاں تمہارے پیچ ڈھیلے ہو گئے ہیں، لگتا ہے کہ کسنے پڑیں گے۔ وہ آستینے اوپر چڑھاتی غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ ہنی اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اچانک سے ہی وہاں سے رفو چکر ہوا تھا۔ سارا موڈ ہی خراب کر دیا، بڑے میاں نے اکڑ تو دیکھو جیسے امریکہ کا پرائم منسٹر ہو، ناک چڑھا کر کہتی وہ اندر کی طرف بڑھی۔ آغا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اعظم صاحب نے حیرت و صدمے سے پوچھا۔ اعظم ساری زندگی اپنی ہی کرتے آئے ہو، اب باپ کی بھی مان کر دیکھو، آغا جی سخت لہجے میں بولے۔ اعظم صاحب نے بے بسی سے رقیہ بیگم کو دیکھا جو خود شوہر کے اس فیصلے پر ان کے ساتھ تھیں۔ اعظم ہمارے پوتے کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، ہم آج چاہیں تو اس کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ڈھونڈ لائیں، لیکن ہم چاہتے ہیں زرغون ہماری بڑی بہو بنے، وہ صاف دل کی لڑکی ہے اور ہمیں ایسی ہی لڑکی کی تلاش ہے اپنے اذلان کے لیے۔ رقیہ بیگم بے لچک لہجے میں بولی۔ اماں بیگم آپ جانتی ہیں وہ اس سے 12 سال چھوٹی ہے، اور پھر اذلان کی 8 سال کی بیٹی بھی تو ہے۔ اعظم صاحب بے بسی سے بولے۔ تو کیا ہو گیا، اپنوں میں یہ سب نہیں دیکھا جاتا؟ آغا جی اسپاٹ لہجے میں بولے۔ زرغون نہیں مانے گی آغا جی، اذلان سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں، اور پھر اذلان بھی تو نہیں مانے گا۔ سر نفی میں ہلاتے ہوئے وہ بے بسی سے بولے۔ اس کا تو باپ بھی مانے گا، تم بس میری کہی باتوں پر عمل کرتے رہو، زرغون بھی مان جائے گی۔ آغا جی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ اعظم صاحب سر ہلا کر باہر بارش میں شازم، ہنی اور ارسلان کے ساتھ کھیلتی زرغون کو دیکھنے لگے جو گھنگریالے بالوں کا گول مول سا جوڑا بنائے فٹ بال کھیل رہی تھی۔ ان کی بیٹی بہت خود سر تھی، یہ بات ان سے بہتر بھلا کون جانتا تھا۔ زریش گاڑی کی کیز پکڑے باہر نکلی تھی جب سامنے سے آتے اذلان بخت کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ رک تو وہ بھی گیا تھا، بلیک شلوار قمیض پر وائٹ بھاری شال رکھے، آنکھوں پر بلیک گوگلز لگائے، وہ انتہا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے رکتا وہ دوسرے سیکنڈز زریش لاشاری کے پاس سے ہوا کے جھونکے کی طرح گزرا تھا۔ وہ بے ساختہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی تھی جو تیز قدموں سے اپنے بنگلے کی طرف چلا گیا تھا۔
زرش گہری سانس لیتی کافی دیر وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی. اوپر ریلنگ پر جھکی زرگون ہونٹ باہر نکالے کافی غصے سے زرش کو دیکھ رہی تھی. بہنگی کہیں کی. وہ غصے سے بڑبڑائی. تبھی عازم صاحب اس کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تھے. بیٹی کے لیے ٹائم مل گیا؟ ناک چڑھا کر بولتی وہ عازم صاحب کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی. ہاں مل گیا. مجھے اپنی پیاری بیٹی سے کچھ بات کرنی تھی. وہ پاس رکھی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولے. پیاری بیٹی، ایسا ہی مکھن پاکستان آنے کے لیے اپنی بولی بیٹی کو لگایا تھا نا؟ اب کون سا کام پڑ گیا ہے آپ کو؟ اگر ڈاکٹر کے عہدے سے ہٹنے کے لیے کہنے آئے ہیں تو مت لگائیں مکھن. سی وی بیچ چکی ہوں یہاں کے مشہور ہاسپٹل میں. انشاءاللہ بہت جلد پھر سے انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گی. منہ بنا کر کہتی وہ ان کے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھی تھی. جبکہ عازم صاحب اپنی بیٹی کی تیز زبان سے سخت پریشان ہوئے تھے. میں سوچ رہا تھا تمہاری جاب کے لیے، بلکہ حیام سے کہہ بھی دیا ہے میں نے. عازم صاحب پیشانی مسلتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھ کر بولے جو ٹانگیں ہلاتی ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. اچھا ہوا آپ نے کہہ دیا. ویسے بھی آپ نے اتنے پیسے لگائے تھے میری اسٹڈی پر، کما کر آپ کے ہاتھوں پر رکھوں گی تو آپ کا سینہ کتنا چوڑا ہوگا نا. ریلیکس ہوتی وہ مسکرا کر بولی. 1 سال تم آسٹریلیا میں جاب کر چکی ہو، کیا اتنی سیلری نہیں ملی تھی پورے سال میں؟ ایک بار بھی تم نے میرے ہاتھ پر سیلری تو نہیں رکھی تھی میرے بچے. عازم صاحب کے طنز نے اسے اچھا خاصا شرمندہ کر دیا تھا. ایک بار بجلی کا بل دیا تھا اور دوسری بار آپ کی گاڑی کے ٹائر بھی چینج کروائے تھے. ناک چڑھا کر کہتی وہ عازم صاحب کو زج کر گئی تھی. بہت احسان کیا بچے، اگر تم نہ دیتی تو ہماری بجلی کٹ جاتی اور میری گاڑی بھی بیکار ہو جاتی. وہ پھر سے طنزیہ بولے. مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ آج تو آپ حساب لینے ہی بیٹھ گئے ہیں. اس بار ہاف آپ کو دے دوں گی. آپ خوش؟ ہاتھ اٹھا کر کہتی وہ پھر سے گیلری میں آن کھڑی ہوئی. سامنے ہی مسٹر اکڑو اپنی گیلری میں بیٹھے، لیپ ٹاپ گود میں رکھے، پاؤں دوسری چیئر پر رکھے، وہ اپنے کام میں پوری طرح بزی تھا. آغا جی کی ایک شرط ہے تمہاری جاب کو لے کر. عازم صاحب اٹھ کر اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے دھیمے لہجے میں بولے. وہ ان کی طرف حیرت سے پلٹی. اف، کیا آپ دونوں کو میری سیلری سے حصہ چاہیے؟ میں بتا ہی دیتی ہوں، آپ کے علاوہ میں اپنی سیلری سے ایک ٹھینگا بھی کسی کو نہیں دوں گی. بتا دے بڑے آغا جی کو. ناک چڑھا کر کہتی وہ عازم صاحب کا ضبط آزما گئی تھی. زرگون نے تمہارے چند پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ اربوں کے مالک ہے. یہ کیوں بھول جاتی ہو تم؟ عازم صاحب اس بار غصے سے بولے، جس پر وہ منہ بسوڑ کر رہ گئی تھی. دھیان اب سامنے والے گھر کی چھت پر کھڑے لڑکے کی طرف تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. چھچوڑا کہیں کا. وہ زیر لب بڑبڑائی تھی. آغا جی کا کہنا ہے پہلے تمہاری شادی کر دی جائے، پھر تم جہاں چاہو اپنی جاب کر سکتی ہو. عازم صاحب دھیمے لہجے میں بولے تھے. شادی کے نام پر وہ جھٹکے سے ان کی طرف پلٹی تھی. ٹھیک ہے کر دیں، اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن لڑکے کے لیے میری چند شرطیں سن لیں. پرجوش انداز میں کہتی وہ عازم صاحب کو ہکا بکا کر کے ہی تھی. لڑکا ویل ایجوکیٹڈ ہو، اپنا بزنس ہو، بہت اچھی نیچر کا ہو، لونگ ہو، کیئرنگ ہو، پیارا ہو، قد بھی لمبا ہو، ناک بھی لمبی ہو، ایج میری جتنی ہو، اور سب سے اہم بات اس کا پہلے کہیں افیئر نہ ہو، اچھا انسان ہو، نماز پڑھتا ہو، صاف دل کا ہو، اور سب سے اہم بات اس کا دل دریا جتنا ہو. میں دن میں لاکھوں بھی خرچ کر دوں تو پلٹ کر حساب نہ لے، نہ ہی ماتھے پر بل ڈالے، بلکہ یہ کہے بیوی کم خرچ کیے ہیں اور لے لو، دل کھول کر خرچ کرو. ان کے گرد گھوم کر کہتی وہ انہیں بوکھلا کر رکھ چکی تھی. وہ سخت شرمندہ ہوتے اپنی بیٹی کی زبان سے یہ سب سن کر. بھلا ایسا لڑکا اس زمین میں مل سکتا تھا؟ ناول کم پڑھا کریں آپ بھی، ایسا لڑکا تو آرڈر پر بھی نہ ملے. پیچھے سے آتا ہنی اس کی خواہشات سن کر مسکراتے لہجے میں بولا. تم تو چپ ہی رہو، پاپا ڈھونڈ لیں گے، آخر لاکھوں میں ان کی ایک ہی بیٹی ہے، لڑکا بھی تو اس کے ٹکر کا ہی ڈھونڈیں گے نا. پاپا مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ ایسا لڑکا ڈھونڈ لائیں اور مجھے چلتا کریں. اسے ڈانٹ کر چپ کرواتی وہ پھر سے عازم صاحب کے پاس آئی جو ساکت ہو چکے تھے. میں نے اور آغا جی نے لڑکا ڈھونڈ لیا ہے. عازم صاحب اذلان کو دیکھتے ہوئے بولے. اگر وہ کروڑوں میں ایک تھا تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی سوائے اس کے ماضی میں ہوئے حادثات کے. لمبی ناک، لمبا قد، انتہا سے زیادہ وجی، پالیٹکس میں اس کا ایک نام تھا، اپنا بزنس بھی کرتا تھا، اچھے اخلاق کا تھا. ان کی بیٹی کو کیا چاہیے تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئے، پھر اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے جو کمر پر ہاتھ رکھے انہیں ہی دیکھ رہی تھی. اس نے آج تک اپنے بھائی اور باپ سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی. پاپا سے وہ ہمیشہ دوستوں کی طرح بات کرتی تھی، وہ بھی اسے دوست ہی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. اگر ڈھونڈ لیا ہے تو آئی ہوپ میری شرائط کے مطابق ہی ڈھونڈا ہوگا آپ نے. ہنی کو کوہنی مارتی وہ عازم صاحب سے بولی. 10 تاریخ کو تم خود دیکھ لینا، کیونکہ جمعے کے دن آغا جی نے نکاح کے لیے فائنل کیا ہے اور وہ تمہاری شرط کے مطابق ہی ہوگا. وہ کہہ کر رکے نہیں تھے. لو ایسا تو پرانے زمانوں میں بھی نہیں ہوتا تھا، نہ میں نے اسے دیکھا نہ اس نے. نکاح والے دن دیکھ لینا، کوئی پک ہی دکھا دیتے مجھ معصوم کو.
वो गुस्से से नाक चढ़ा कर बोलती सामने खड़े लड़के को घूरकर रह गई, जबकि हनी मुस्कुराकर उसके कंधे पर सर रखता अजलान बख्त को देखने लगा। अपने पापा और आगा जी की बातें वो सुन चुका था। अच्छा हुआ पापा ने उसे नहीं बताया था, ये तो भागने से भी इज्तनाब न करती। वो शोर मचाती के सारा गांव काम कर रह जाता। हनी अजलान बख्त को देखता मुस्कुराकर दिल ही दिल में सोच कर रह गया, क्या बहन भी आई है यहाँ जो ताकि जा रही हो, या मेरा फोन नंबर चाहिए? शर्म करो, शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों की माँ को तो छोड़ दिया करो कम वक्तों। उस लड़के से वो चिल्लाकर बोली थी, जिस पर वो लड़का एकदम बौखलाकर जरा पीछे हुआ था। हनी ने चौंक कर उस लड़के को देखा जिसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था, और चौंक तो गैलरी में बैठा अजलान बख्त भी गया था। वो एकदम खड़ा होता रेलिंग के पास आया, पाँव चप्पल से आजाद थे। वो गुस्से से उस लड़के को देखने लगा जो पल में वहां से दौड़ गया था, फिर उसे जो हनी को शायद डांट रही थी। हनान, अपनी आपी को अंदर लेकर जाओ, मैं काम कर रहा हूँ। सर दर्द कर दिया है इसने मेरा बोल बोल कर, गुस्से से कहता हुआ चेयर पर दोबारा बैठा था। वो इसके नादिर ख्यालात काफी देर से सुन रहा था जो अपने बाप से फरमा रही थी। तो अंदर चले जाते, कानों में रुई ठोंस लेते, मैंने दावत नहीं दी थी आए और मेरी आवाज सुने। गुस्से से कहती वो नाक मुंह चढ़ाकर अंदर चली गई। सॉरी बड़ी भाई, हनी कानों को हाथ लगाता शर्मिंदगी से बोला। उसकी जरूरत नहीं माय लिटिल बॉय, कम अकल लोगों की बातों का मैं बुरा नहीं मानता। वो रसानियत से नरम लहजे में बोला। तो खुद कौन सा आइंस्टाइन है? वो गुस्से से कमरे से ही बोली थी, जिस पर हनी बौखला कर अपनी आपी के पास अंदर दौड़ा था ताकि उसे चुप करवा सके। अजलान कानों में हैंड फ्री लगाता फिर से अपने काम में मशगूल हो चुका था। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। शुक्रिया।